أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. سورۃ النساء آیت نمبر 15 اور 16۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں عورتوں کے حقوق کا ذکر فرمایا، وراثت میں ان کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرمائی، اور خاص طور پر عورتوں کے حقوق میں کوتاہی کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وراثت کی آیتیں نازل کر دی۔ اسی طرح عورتوں کے مہر کا مسئلہ بیان کیا کہ ان کے لیے مہر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جب مالی حقوق کا ذکر ہوا، عورتوں کو اتنی عزت دی گئی، عورتوں کے ساتھ اچھے معاملات، اچھا برتاؤ کرنے کی اتنی مردوں کو تعلیم دی گئی، تو ساتھ میں عورتوں کو اپنے حد میں رہنے، ہر طرح کی برائیوں سے خود کو محفوظ کر کے معاشرے میں عزت دار رہنے کی بھی تاکید کی جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے حقوق اتنے زیادہ ہوں کہ وہ آپے سے باہر ہو جائے اور پھر منمانی زندگی گزارنے لگے، مردوں کا کوئی خیال نہ ہو، نہ باپ کا خیال ہو، نہ بیٹے کا خیال، نہ بھائیوں کا خیال، نہ شوہر کا خیال، اور معاشرے میں وہ گناہوں کے ارتکاب میں مبتلا ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں، تمہاری وہ عورتیں جو برائی کا ارتکاب کر لیں، فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تو ان پر تم اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، 4 گواہ تم تلاش کر لو جنہوں نے اس عورت کو برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فاستشہدوا علیہن 4 منکم، اگر عورت برائی کا ارتکاب کرتی ہے، یعنی بدکاری کرتی ہے، زنا کرتی ہے، تو تم ان کی اس برائی پر 4 لوگوں کو گواہ بنا لو کہ 4 لوگوں نے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو پایا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں، 4 لوگوں سے گواہی طلب کرو، اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو تم ان کو گھروں میں روک کر رکھو، گھروں میں بند کر دو، گھروں سے باہر نکلنے مت دو۔ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، موت تک کہ ان کو گھر سے باہر نکلنے مت دو، گھر کے اندر بند کر دو۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں
ایسی عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں، زنا کرتی ہیں، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو یا اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہیں اور معاشرے میں برائیوں کا سبب بن جاتی ہیں، تو یہ برائی کر رہی ہیں، ان کی برائی پر 4 لوگوں کی گواہی طلب کرو تاکہ یہ پتہ چلے کہ واقعی اس نے برائی کی ہے۔ تو ضروری ہے کہ برائی کرنے والا اگر وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ میں نے برائی کی ہے تو ایسی صورت میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی نے خود اپنی طرف سے جرم کا اعتراف کر لیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم اس نے برائی کی ہے اس پر 4 گواہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس برائی پر سزا بہت سخت ہے۔ جب سخت سزا دینی ہے تو اس کے لیے جرم کا ثبوت بھی بڑی تاکید کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صحیح طرح سے جرم ثابت نہیں ہوا اور سزا مل گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے بعض مرتبہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو جرائم کے نام پر قید کر لیا جاتا ہے، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال تک ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، اور 25 سال کے بعد پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا۔ بغیر جرم کی تحقیق کے کسی انسان کو 20-25 سال جیل میں رکھنا یہ جج کا جرم ہے، یہ عدالت کا جرم ہے، یہ پورے نظام کا جرم ہے، اور ایسے مجرمین کو سزا دینا ضروری ہے جو خواہ اپنی ہی قوم کے لوگوں کو جنہوں نے جرائم نہیں کیے ہیں ان کو مجرمین کے نام سے 20-25 سال 30 سال تک جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، اس کو سزائیں دیتے ہیں، اور پھر اتنے دنوں کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا۔ تو جرم کی سزا جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی تحقیق، اس کا ثبوت بھی اتنی اچھی طرح سے ہونا چاہیے۔ بس ایسے ہی ادھر ادھر کی سن کے آپ نے جرم ثابت کر دیا اور پھر بڑی سے بڑی سزا متعین کر دی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ آدمی مجرم نہیں تھا۔ تو یہ حقیقت میں عدالتی نظام کی بڑی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عدالتی نظام کو بھی مضبوط کرنے کی تاکید کر دی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سزا دینے والے بس کہیں بھی پکڑ لیں، کسی کو مارتے رہیں، سزا دیتے رہیں۔ چونکہ زنا کی جو سزا ہے اس میں انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی کی زندگی کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے پھر اس کی سزا، اس کا جرم بھی صحیح طرح سے یقینی طور پر ثابت ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ثبوت فراہم کرنے میں، ثبوت اکٹھا کرنے میں کوتاہی ہو جائے اور خواہ ایک آدمی پر ظلم ہو جائے، اس کی زندگی برباد ہو۔ تو اللہ نے فرمایا 4 گواہ تلاش کرو کہ عورت نے گناہ کیا ہے۔ جب 4 گواہ مل جائیں تب اس کے بعد فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، تو ان کو گھروں میں روک رکھو، بند کر لو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال لے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں زنا ثابت ہو جانے کے بعد جس سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ سزا پہلے ہوا کرتی تھی۔ ابتدائی دور میں یہ سزا اسی طرح کی ہوتی تھی کہ زنا کرنے والے کو گھر میں قید کر دیا جاتا تھا، موت تک کہ اس کو گھر میں ہی رکھا جاتا تھا، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور
زنا کرنے والے شخص کے لیے الگ سے سزا متعین کر دی۔ ایک سزا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی شدہ ہیں اور زنا کرتے ہیں، آدمی ہو یا عورت ہو شادی شدہ ہے اور اس کے بعد وہ کہیں زنا کر لے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تو رجم ہے یا قتل، اس انسان کو قتل کر دینا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہے جس نے ابھی شادی نہیں کیا، غیر شادی شدہ ہے، اور پھر وہ زنا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ آیت نازل کر دی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو یہ وہ مرد وہ عورت مراد ہے جنہوں نے نکاح نہیں کیا، جو شادی شدہ نہیں ہے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ایسی صورت میں ان کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ تو پہلے یہ حکم تھا کہ پہلے ان کو گھر میں روک لیا جاتا تھا، بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور پھر ان کے قتل کا فیصلہ کر دیا گیا، شادی شدہ ہو تو قتل کیا جائے اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور تم میں سے 2 افراد جو یہ برائی کا کام کریں، فَآذُوهُمَا، تو تم انہیں تکلیف دو، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تم ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں سے منہ پھیر لو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دو سے مراد اگر 2 مرد گناہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، فاعل اور مفعول دونوں کو بھی قتل کر دو۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں جس چیز کا ذکر ہے کہ انہیں تکلیف دو، تو پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ جب آدمی ایسے گناہ کرتا تھا تو اسے مارتے تھے، تکلیف دیتے تھے اور زبان سے برے الفاظ استعمال کرتے تھے، اس کے لیے اس کی توہین کرتے تھے، اسے جوتے چپل سے مارتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کر دیا، اور 2 مرد اگر گناہ کریں تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مرد یہ کام کرے جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی تو ایسی صورت میں ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، اور اگر مرد عورت یہ کام کریں تو ایسی صورت میں وہی حکم ہے جو اس سے پہلے بتایا گیا کہ شادی شدہ ہو تو قتل کرنا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو ایسی صورت میں 100 کوڑے مارنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر جن کی سزا قتل نہیں ہے، جن کی سزا قتل نہیں ہے، یعنی غیر شادی شدہ آدمی یا عورت یہ گناہ کرتی ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارا جائے گا، تو 100 کوڑے مارنے کے بعد پھر معاف، اس کا مطلب وہ رہ سکتے ہیں دنیا کے اندر، انہیں قتل نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اب انہیں آگے کی زندگی میں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اس کے بعد کی زندگی میں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اب اگر وہ یہاں سے اپنی زندگی کو درست کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی توبہ بھی قبول کرے گا اور اس پر رحم بھی فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گناہوں سے متعلق سورۃ النساء میں مالی حقوق کا ذکر کرنے کے بعد یہ بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں جہاں عورتوں کے مالی حقوق میں کوتاہی ہوتی تھی، انہیں مال نہیں دیا جاتا تھا،
انہیں مہر صحیح طرح سے نہیں دیا جاتا تھا، ویسے ہی زمانے جاہلیت میں عورتوں کی جانب سے برائیوں کا ارتکاب بھی بہت ہوتا تھا، حتیٰ کہ بعض مرتبہ عورتیں مدینہ میں اور دیگر علاقوں میں، خاص طور پر جو اس کے اطراف میں جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، روم ہے، ایران ہے، فارس ہے، یہ جو علاقے تھے بے انتہا برائیاں پھیلی ہوئی تھی کہ عورتیں باقاعدہ اپنے گھروں پر اس طرح کے جھنڈے یا کچھ علامتیں لگا دیتی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا بدکار مردوں کو کہ یہاں پر برائی کا سامان ہے۔ ویسی علامتیں دیکھ کر وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ جیسے تقریباً ہندوستان کے بڑے شہروں میں ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں پر عورتوں کے بازار ہوتے ہیں، گندگی کی گلیاں ہوتی ہیں سرکار کی نگاہوں کے سامنے، اور وہاں ہمیشہ برائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ایسے بعض جگہوں پر بعض عورتیں کیا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب ان کے حقوق کا ذکر کر دیا تو انہیں اس بات کی تاکید کر دی، آپ بھی عزت سے رہو، آپ کو سارے حقوق دیے جا رہے ہیں تو آپ عزت سے رہیے۔ ایسے نہیں کہ عورتوں کے حقوق کا ذکر کرتے کرتے پتہ چلا عورتوں کو بے لگام کر دیے، جیسے ابھی ہر چیز عورتوں کے لیے ہے، سارا نظام عورتوں کے لیے ہے۔ نتیجہ یہ ہوا، خاص طور پر ابھی طلاق وغیرہ کے معاملے میں عورتوں کے حقوق کی اتنی باتیں کی گئی کہ اب مردوں نے طلاق دینا بند کر دیا، عورتوں نے خلا لینا شروع کر دیا، جہاں دیکھو وہاں خلا ہو رہے ہیں، اب اس پر کوئی لگام نہیں لگاتا۔ تو اسلام نے اعتدال کی زندگی بتائی ہے، دونوں کے لیے حدود متعین ہیں، نہ یہ اپنی حد سے آگے بڑھے نہ یہ اپنی حد سے آگے بڑھے، دونوں عزت دار بن کر رہیں، دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے رہیں۔ تو جیسے یہاں باپ سے اور جو وارثین ہیں ان لوگوں سے کہا گیا کہ آپ عورتوں کے حقوق دو، تو عورتوں سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا رہو، آپ بھی عزت کی زندگی گزارو اور معاشرے میں گندگی مت پھیلاؤ، معاشرے کو گندا نہ کرو، ناپاک مت کرو معاشرے کو۔ تو اس طرح سے جب ان احکامات پر عمل کیا جائے گا، یعنی مالی حقوق بھی ادا کی جائیں گے اور برائیوں سے بھی بچا جائے گا، تو ایسی صورت میں معاشرے کے اندر امن ہوگا، معاشرے میں خرافات نہیں ہوں گے، دشمنیاں نہیں ہوگی، نفرتیں اور برا بازار نہیں ہوگا، ایک دوسرے کا احترام رہے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر مالی حقوق کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنے کی بھی تاکید فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔